بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے زیڈ ایچ وائس کے دوستو۔ ایک باعصمت لڑکی اور کفل کا عجیب واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی بار سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو ہمیشہ رات دن برائی میں پھنسا رہتا تھا۔ کوئی سیاہ کاری ایسی نہ تھی جو اس سے چھوٹی ہو، نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر زناکاری کے لیے وعدہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں برے کام کے ارادے پر مستعد ہو تو وہ نیک بخت بیدل رضا کی طرح تھرانے لگتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، چہرے کا رنگ فک پڑ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ بانسو اچھلنے لگتا ہے۔ کفل حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اس ڈر، خوف، دہشت اور وحشت کی کیا وجہ ہے؟ ایک باطن شریف النفس باعصمت لڑکی اپنی لڑکھڑاتی زبان سے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیتی ہے، مجھے خدا کے عذابوں کا خیال ہے۔ اس ذبو کام کو ہمارے پیدا کرنے والے خدا نے حرام فرما دیا ہے۔ یہ فعل بد ہمیں ہمارے مالک ذوالجلال کے سامنے ذلیل اور رسوا کرے گا۔ حقیقی محسن قدیمی کی یہ نمک حرامی ہے۔ واللہ میں نے کبھی بھی خدا کی نافرمانی پر جرأت نہ کی۔ ہائے حاجت اور فقر و فاقہ، کم صبری اور بے استقلالی یہ روز بھٹکا رہی ہے۔ جس کی لونڈی ہو اس کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو کر اپنی عصمت بیچنے اور اچھوت دامن پر دھبا لگانے پر تیار ہو گئی۔ لیکن اے کفل با خدائے لاعزال، خوف خداوندی مجھے گلائے جا رہا ہے، اس کے عذابوں کو کھٹکھٹا کاٹنے کی طرف کھٹک رہا ہے۔ ہائے آج کا دو گھڑی کا لطف صدیوں خون تھکوائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بلوائے گا۔ اے کفل، خدا کے لیے اس بدکاری سے باز آ اور اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر خدا کو منہ دکھانا ہے۔ اس نیک نہاد اور پاک باطن اور عصمت مآب خاتون کی پر اثر اور بے لوث مخلصانہ سچی تقریر اور خیر سادی نے کفل پر گہرا اثر ڈالا، اور چونکہ جو بات سچی ہوتی ہے دل ہی میں اپنا گھر بنا دیتی ہے، ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، اور عذاب الہی کی خوف ناک شکلیں ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے حتیٰ کہ دو دیوار سے دکھائی دیتی ہے۔ جسم بے جان ہو جاتا ہے، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، دل تھرا جاتے ہیں۔ سوا ایسا ہی کفل کو معلوم ہوا۔ وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاہ کاریاں یاد کر کے رو دیا اور کہنے لگا، اے پاک باز عورت، تو محض ایک گناہ وہ بھی نہ کر، وہ پر اس قدر قبر لائے، ذوالجلال سے لرزا و ترسا ہے۔ ہائے میری تو ساری عمر اپنی بدکاریوں اور سیاہ اعمالیوں میں بسر ہو گئی۔ میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر لیا۔ خوف خدا کبھی پاس بھی نہ پھٹکے دینا، عذاب الہی کی کبھی بھولے سے پرواہ نہ کی۔ ہائے میرا مالک مجھ سے غصے ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے، جہنم کی غیظ و غضب اور قہر آلودہ نگاہیں میری طرف ہوں گے، میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان مشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے بزرگ عورت، گواہ رہا، میں آج سے تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، خدا کی نافرمانیوں کے پاس ان بھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی اور میں اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آیا۔ پھر بعد گر یہ زاری کے جناب باری تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا اور رو رو کر اعمال کی سیاہی دھوتا ہے، دامن امید پھیلا کر دستے دعا راز کرتا ہے کہ یا اللہ میری سرکشی سے درگزر فرما، مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشم پوشی کر، مجھے اپنے عذابوں سے آزاد دلوا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں تو اس کے دروازے پر قدرتن لکھا ہوا ہوتا ہے انا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔